یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہوا ہے حضرت محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تھا، محدث ہیں بہت بڑے ہی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک نوکرانی خریدی تاکہ چلو ذرا کام میں آسانی ہو جائے گی اور دین کا کام کر لوں گا۔ آپ فرماتے اس کو گھر لے آیا، آپ فرماتے میں نے اس کو سارے گھر کے کمرے دکھائے، میں نے کہا جو تیرا دل کرتا ہے تو رکھ لے۔ آپ فرماتے گھر کا ایک کمرہ تھا جس میں گھر کا ٹوٹا سامان پڑا ہوا تھا، ہوتا ہے نا گھر میں کمرہ جس کا ذرا گھر بڑا ہو تو آپ فرماتے وہ کہتی ہے میں نے یہ رکھنا ہے۔ فرمایا میں بڑا حیران ہوا، وہ اتنے سونے سجے سورے سامان سے بھرے کمرے ہیں، تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کمرہ رکھنا ہے جس میں گھر کا ٹوٹا سامان پڑا ہوا ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا اتنے سونے کمرے چھوڑ کے یہ تو کون سا کمرہ لے لیے؟ تو آپ فرماتے وہ مجھے آگے سے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں، اور کمرے تو یار کے نام سے سونے ہوتے ہیں۔ آئے میں جہاں رہوں گی میں اپنے یار کو یاد کروں گی، کمرہ سونا ہی ہو جائے گا۔ اب فرماتے میں حیران ضرور ہوا کہ ایک نوکرانی ہو کے اتنی گہری بات۔ اب فرماتے پھر میں نے دل میں خیال کیا نہیں اس نے کسی عالم یا کسی صوفی سے بات سنی ہوگی۔ کہتے بڑے اس کے بعد کام سے کام، کہتے ایک رات نا مجھے کو حاجت ہوئی۔ اب فرماتے میں اٹھا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، کہتے جب اس کے کمرے کے پاس سے گزرا نا تو اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ کہتے میرے دل میں خیال ہے شاید اس کو کہیں درد نہ ہو جس کی وجہ سے رو رہی ہے۔ اب فرماتے تھی بھی عورت ذات۔ کہتے میں نے تھوڑا سا کمرہ کا دروازہ کھول کے دیکھا کہ رو کیوں رہی ہے۔ اب فرماتے کمرہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں وہ درد سے نہیں رو رہی، وہ مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن کریم پڑھتی رو رہی ہے۔ اور قرآن کریم تو دن کو بھی پڑھیں تو کیا لطف دیتا ہے، تو پھر جڑا سرگی پڑھے ہائے 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 پھر تو مزہ ہی وکھرا ہے۔ لیکن پڑھے کون حضرت جی؟ ہمارا بیڑا غرق تو فیس بک نے کر دیا، ہمارا بیڑا غرق تو یوٹیوب نے کر دیا۔ پتہ نہیں اب یہ علاقے کیبل سے محفوظ ہیں، یہ نوست وہاں بھی یہاں بھی پہنچ گئی ہے اللہ کیبل۔ چلو الحمدللہ۔ اب تو حضرت ہم کہاں وہ باتیں ہیں حضرت جی۔ آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی قرآن پڑھتے ہوئے، آپ فرماتے میں باہر رو رہا تھا۔ آپ فرماتے وہ تو قرآن پڑھ کے رو رہی تھی، میں اس لیے رو رہا تھا۔ محمد حسین وہ ایک نوکرانی ہو کے جاگ دی پئی، تو ایڈا وڈا عالم ہو کے ستا ہے۔ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی ہے قرآن شریف پڑھتے ہوئے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ فرماتے وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر رو رہی تھی۔ فرماتے وہ قرآن پڑھتی رہی، وہ روتی رہی۔ اور فرماتے جب صبح کا وقت آیا نا اور اس نے وہ ختم کیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کے لیے ہاتھ بلند کیے تو دعا کیا کرتی ہے، یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ اب فرماتے میرا مولوی جاگ پہ موٹ کھڑا ہوا، میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی مہر ہے لیکن اس طرح نہ کہہ، اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تجھ سے محبت کرنے کی، وہ بے نیاز ذات ہے۔ اللہ قرآن کریم میں یہ مضمون موجود ہے یحبہم و یحبونہ، بلکہ اس طرح کہا یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ مجھے آگے سے کہتی ہے محمد حسین ٹھیک ہے آپ پہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ آپ فرماتے پھر میں نے اس سے کہا پھر میں بھی اس طرح نہیں مانوں گا، دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتی ہے محمد حسین کوئی اس سے بڑی بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے؟ اور محبت ہے تو جگہ رکھے نا، اور محبت ہے تو جگہ رکھے نا، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا اس نے۔ اور چلیا تو کدی آرزو تے کر جاگن دی میاں، تو کدی خواہش تے کر، پھر جگانا نہ جگانا وہ رنگ نے میاں، تو کدی آرزو ہی نہیں کی جاگن دی۔ اسی پہ میں بات ختم کروں گا، وہ بات جہاں شروع کی تھی وہ وہاں ہی رہ گئی ہے۔
इसीलिए तो मेरे सैयदी फरमाया करते थे, अब पता नहीं पंजाबी आप कितनी समझते हैं, वो कहा करते थे अलफ आया सैं तू लाल खरीदने नू। हाँ भाई तू लाल खरीदना है, अलफ आया सैं तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो। ये आपने जो डाला ना हार, तो बुजुर्ग कहते हैं तू लाल खरीदना आया है लेकिन तू कोले अपने गले में कोलियां दा हार पा बैठा है। हाँ भाई कहाँ है लाल हमारे पास? नमाज लाल है लाल कोल, दरूद लाल है को लाल पास, तिलावत कुरान करीम लाल है को लाल पास, कोले कोले नहीं। झूठ कोला, गीबत कोला, बदनिगाही कोला, गफलत कोला, सुस्ती कोला, बेअदबी कोला, कोले कोले इकट्ठे कर लें। अलफ आया सैं तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो। ओ तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्लाह उस शाह नू की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठो है। और चले कल की मुंह विखाना जे जाके उत्ते है, कल की जवाब देना जे जाके उत्ते है। हाँ। और हजरत जी वो मामले तो दूर रह गए, वो मामले ते को हजरत जी इत्थे दा साथी नहीं है। हाँ मियां मोहम्मद बख्श साहब ने लिखा नहीं, आप फरमाते हैं जांदी वारी क्या डरावना बनया, डर दे हाथ नहीं लांदे। मेरा सबसे छोटा बेटा इब्राहिम अब तो खैर माशाल्लाह बड़ा हो गया, 2.5 साल का हो गया, वो उसको को नहाने से बड़ी एलर्जी है, उसको नहाने से बड़ी एलर्जी है, उसको नहलाना बड़ा औखा काम है। तो जब छोटा था ना ज्यादा, तो बच्चा था बड़ा, तो माँ फिर नहीं रिस्क लेती थी अकेले नहला, वो मेरा इंतजार करती थी कि आएंगे तो चलो फाड़ के दोएं जी नहाओ। अब तो जरा बड़ा हो गया, वो नहला लेती है। तो मैंने जब उसको नहलाना ना तो मेरे दिल में ख्याल आना, क्या ओ इब्राहिम अज मैं तेन नहान दिया था, अज इन्नी बारी नहा ले। और मुझे याद है हजरत जी मैंने उसको 37 बार नहलाया, जहाँ तक मुझे याद है। इससे आगे पीछे थोड़ा हो सकता है क्योंकि कैमरे लगे होते हैं, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन है यही है, या 36 होगा, 37 होगा, 35 होगा, 38 होगा, इससे आगे नहीं जाएगा हजरत जी, मुझे याद है। लेकिन दिल में ख्याल भी आता था फिर, इब्राहिम मैं तेन 37 बारी नहा लिया, अज 25 हो गई, 26 हो गई, तेन एक ही मौका मिलना, पता नहीं तू साढ़े ते डब्बा भी सुटना कि नहीं सुटना है। तेन एक ही मौका मिलना बेनू नहाण दा, पता नहीं तू डब्बा भी सुटना मेरे उत्ते कि नहीं सुटना, या तू ही ओ परे हो के खलो रहना है। जांदी वारी क्या डराउना बनिया, हाथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे हैं। वो तो मामले दूर के रह गए, मियां इत्थे दा साथी कोई नहीं रहा है। इसलिए हजरत जी मेहनत करिए, अपने अल्लाह नू राजी करिए, अपने अल्लाह नू राजी करिए। सारे पुत्र नमाज पढ़ो, बड़ी दूरों दर्द लैके आया जे, बीमार भी हाँ, थकिया दा भी हाँ, सारी रात का जागिया भी, एक दर्द लैके आया तुहाडे कोल। नमाज ना छड्डो हजरत जी, अपने अकीदे दे पक्के रहो हजरत। हाँ अहले बैत दे भी नौकर ते सहाबा दे भी गुलाम है। हाँ पुत्र पक्के रहो है। अज पुत्र अज बच्चे बड़े परेशान ने, मैं कहना पुत्र एक ही गल ते बस रहे, असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਮੰਨੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਾਬੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਾਬੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਜਿਵੇਂ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਮੰਨੇ। ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭਾਈ ਕੋ ਨਵੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਹੀਓ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੈ, अपने वड्डियां दे रस्ते नूं ना छड्डियो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।